السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالجبار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ٹپس۔ آج ہم مسئلہ سمجھیں گے کہ اسلام میں سالگرہ کا منانا کیسا ہے۔ اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ فی نفس ہی سالگرہ کا منانا جائز عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، لیکن پھر اس کے دو پہلو بنتے ہیں، ایک جائز کا بنتا ہے، ایک ناجائز کا بنتا ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ناجائز بن جاتا ہے۔ پہلے جائز کو سمجھ لیتے ہیں کہ جائز کیسے ہے۔ جی، اس حوالے سے دو احادیث کو پیش کیا جاتا ہے، تو ان دونوں احادیث پہ بات کر لیتے ہیں۔ بخاری و مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے امرنا ای دیننا، لفظ اس کا معنی محدثین نے امرنا کا کیا ہے دیننا، تو جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی تو وہ کیا ہے، مردود ہے، وہ رد ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضور نے فرما دیا۔ اب اس حوالے سے پھر اس کی دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، احداث فی الدین، احداث للدین۔ احداث فی الدین کا معنی ہے کہ وہ چیز خود دین بن جائے، اور احداث للدین کہ وہ دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، دین کی معاون چیز بنے، خود دین نہیں ہوتی وہ۔ تو اب اس سالگرہ کو ہم اس حدیث پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ کیا احداث فی الدین ہے؟ نہیں، جواب کیا ہے، رسم ہے بھائی، رواج ہے، عام معاشرے کے اندر بس خوشی منائی جاتی ہے، اس پہ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ ایک رسم کے طور پہ کیا جاتا ہے، اس کو دین نہیں سمجھا جاتا۔ تو پتہ چلا احداث فی الدین تو نہیں ہے، اور احداث للدین بھی اکثر نہیں ہوتا، وگرنہ احداث للدین اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ کیسے کہ اگر اس کے اندر اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں، کہ نیت ہو کہ میں اپنے رشتہ داروں کو آپس میں جوڑوں گا، دوست احباب کو جوڑوں گا، اس میں بلاؤں گا، تو آپس میں محبت بڑھے گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ صلہ رحمی والا وہ جو حکم ہے نا، وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ یعنی احداث للدین تو کا ذریعہ یہ بن گئی، یہ مجلس، یہ محفل کہ آپس میں اکٹھا ہونا احداث للدین کا ذریعہ بن گئی، کہ صلہ رحمی والا جو حکم ہے اس کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ تو رشتوں کو آپس میں جوڑنا ثواب کا کام ہے، رشتے آپس میں جڑ رہے ہیں اگر اس کے ذریعے تو بہت اچھا عمل ہے۔ اسی طرح اس میں نیت کر لی جائے کہ میں جو کھلا پلا رہا ہوں، آپس میں جو ایک دوسرے کو کھلایا پلایا جا رہا ہے وہ صدقہ میں کر رہا ہوں، تو یہ بھی کیا ہے، دین کو پھیلانے کا ذریعہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا، اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ تشبہ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے اس حدیث میں کہنے کا۔ ہاں جی، من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا یہ کہ جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا۔ اب بہت سارے ایسے کام ہیں جو ساری اقوام میں مشترک ہیں، اگر وہ سارے اعمال لے لیے جائیں گے تو پھر تو بہت سارے اعمال ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنے پڑیں گے۔ وہ بھی موٹر سائیکل استعمال کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کار استعمال کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، وہ بھی موبائل استعمال کر رہا ہے، میں بھی استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسے کام ہیں کہ جو مشترک ہیں آپس میں، تو یہ نہیں، بلکہ اگر اس قوم کے کسی مذہبی شعار کو استعمال کیا جائے گا، مذہبی علامت کو استعمال کیا جائے گا تو وہ تشبہ میں آئے گا، وگرنہ یہ تشبہ میں نہیں آئے گا۔ تو ان دونوں احادیث کی صورت میں ہمیں بات کیا سمجھ آئی کہ جو سالگرہ کا منانا ہے اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جا رہی، لہذا ایک فی نفس ہی جائز عمل ہے۔ اب ناجائز کب ہوتا ہے؟ ناجائز اس وقت ہوتا ہے جب اس عمل کے اندر ناجائز کام کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم موسیقی کی محفل سجائیں گے، بے پردگی کریں گے، شراب اس کے اندر چلائیں گے، مخلوط مجالس ہوں گی، یعنی عورتیں مرد اکٹھے ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہیں،
تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، محرم اور غیر محرم کا کوئی اس میں فرق نہیں کیا جا رہا، اور تو بے پردگی ہو رہی ہے تو بھی گناہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کام جو اللہ کے نے منع کیے، حضور نے ناپسند کیے، اگر اس محفل کے اندر کیے جائیں گے تو یہی عمل پھر ناجائز بن جائے گا، یہی عمل کیا ہے، پھر گناہ کا ذریعہ بن جائے گا، گناہ بن جائے گا۔ اس لیے اس سے پھر بچنا ضروری ہے، پھر وہ حرام کے قریب پہنچ جائے گا، وہ حرام کے درجے تک پہنچ جائے گا جب ہم ان کے اندر حرام کام کریں گے، مکروہ کام کریں گے مکروہ ہو جائے گا، حرام کام کریں گے حرام ہو جائے گا۔ لہذا ان کاموں سے بچ کے جب سادگی کے ساتھ کچھ کھلانا پلانا ہو گیا اور کچھ تحفے تحائف دے دیے، تحفے تحائف کے بارے میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تحادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، تحفے دیا کرو، کیونکہ آپس میں ہدیے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ لہذا اس میں تو بلکہ خیر کے پہلو ہیں۔ اگر اس طرح کا جذبہ ہوگا، اس طرح کی نیت ہوگی، اس طرح کے اعمال کیے جائیں گے پھر تو ہے ٹھیک، اور اگر اس میں ناجائز عمل کیے جائیں گے تو پھر یہ کام ناجائز ہو جائے گا۔ امید ہے آج کے سوال کا جواب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔